صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے جب قریش کے ساتھ اپنے جو جنگی معاملات تھے ان کو حل کر لیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جو باقی دشمن قبیلے تھے ان کے ساتھ معاملات حل کرنے کی ضرورت محسوس کی، جس کے چلتے پھر واقعہ خیبر جو ہے وہ پیش آتا ہے، اور 7 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی توجہ خیبر کی طرف منتقل کی۔ خیبر بیسیکلی مسلمانوں کے خلاف چلاکیوں اور دشمنی کا ایک قلعہ تھا جو کہ یہودیوں کے انڈر تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خیبر کی طرف رخ کیا اور خیبر پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے چلتے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر کا سفر مختلف مشکلات اور چیلنجز سے بھرپور تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمان پرعزم تھے اور پرجوش تھے، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر، نبی کریم علیہ السلام کی لیڈرشپ پر پوری طرح سے یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ سفر جو ہے باہمت جو ہے وہ پورا کیا اور خیبر کے مقام پر پہنچے۔ خیبر کے مقام پر پہنچ کر جو کہ بیسیکلی قلعہ تھا، وہ ایک اتنا مضبوط قلعہ تھا اور یہودی بھی بڑی طاقت رکھتے تھے اس وقت، تو مسلمانوں نے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیے رکھا۔ کافی دیر تک، کافی دنوں تک جو ہے وہاں سے ریزسٹنس آتی رہی، بڑا پرزور مقابلہ ہوتا رہا، جس کے چلتے پھر نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا علم بھی دیا، اسلام کا جھنڈا بھی دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جو مرہب تھا، ایک بڑا بہادر ان کا جنگجو تھا، اس کا قتل بھی ہوا۔ اور کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصہ محاصرہ کرنے کے بعد مسلمانوں کو کافی چیلنجز بھی پیش آئے، جس میں خوراک کا مسئلہ بھی ہوا، مسلمانوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور دوسرے ساز و سامان کا مسئلہ بھی ہوا، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور اس طرح سے یہ فتح خیبر کے طور پر اسلامی تاریخ کا حصہ بنی۔ فتح خیبر کے بعد جو مال غنیمت تھا وہ بھی مسلمانوں میں برابر تقسیم کیا گیا، جو پراپرٹی اور جو مال تھا، جنگی سامان یا اس کے علاوہ جتنا بھی سامان تھا، وہ جو مسلمان تھے ان کے درمیان برابر تقسیم کیا گیا، اور مسلمانوں نے خیبر کی جو فتح تھی اس سے وہ بامشرف ہوئے، اور اسلام کا جو ایجنڈا وہ مزید اونچا ہو گیا۔ فتح خیبر کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو عمرے کا حکم دیا، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے مطابق مسلمان اگلے سال عمرہ کرنے آ سکتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا عمرے کے لیے، اور 2000 افراد پر مشتمل کاروان، جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں، مکہ کی طرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے، اور مسلمانوں نے مکہ انٹر ہوتے ہوئے جو اپنی تکبیرات تھی وہ بلند کی اور عمرے کی ادائیگی کو بخوبی ادا کیا، جس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے صفا مروہ کے مقام پر سعی کی رسومات بھی ادا کی، انہوں نے قربانی کے جانور بھی ذبح کیے، اور اس طرح سے یہ جو عمرے کی ادائیگی تھی وہ بڑی بخوبی طور پر مسلمانوں نے ادا کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ واپس لوٹ آئے۔ عمرہ کی واپسی پر کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں کے سامنے ایک اور واقعہ پیش آیا، جو کہ بیٹل آف موتا یعنی جنگ موتا کی صورت میں تھا، جس میں مسلمانوں کی تعداد سے 15 گنا کی زیادہ تعداد دشمنوں کی تھی، اور مسلمانوں نے اس جنگ کی تیاری شروع کی، اور جنگ میدان میں پھر مسلمانوں کے 3 بڑے پرومیننٹ جو صحابہ تھے اور جو لیڈرز تھے وہ بھی شہید ہوئے، جس میں سب سے پہلا نام جو تھا وہ حضرت زید بن حارثہ تھا، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے جھنڈا دے کر بھیجا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ پراپر حدیث ہے لیکن جنرل فارم میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت زید بن حارثہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ حضرت جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے پاس ہے، اس کے بعد جو جھنڈا اٹھائے گا وہ حضرت جعفر بن ابی طالب ہوں گے، اور اگر جعفر بن ابی طالب کے بعد جو جھنڈا اٹھائے گا وہ عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور جب تم دیکھو کہ اب جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں تو تم اپنے میں سے کوئی ڈیسائیڈ کر لو جو بھی جھنڈا پکڑے، جس کا بیسیکلی نبی کریم علیہ السلام نے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ 3 صحابہ جو ہیں یہ شہید کیے جائیں گے، اور بالکل پھر ایسا ہی ہوا، اور جب یہ تینوں صحابہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے اور مسلمان جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور بکھرنے لگے، تو پھر یہ جھنڈا جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے پھر جھنڈا اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھے بازی پلٹ دی، اور یہ جنگ جو تھی مسلمانوں نے اس جنگ میں فتح حاصل کی، اور مسلمان جو تھے وہ اپنے غیر تلافی نقصان کے باوجود بھی فتح یاب ہوئے۔ اسی کے چلتے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں نے ایک اور بڑی عظیم فتح جو ہے وہ حاصل کی، جو کہ فتح مکہ کی صورت میں تھی۔ فتح مکہ بیسیکلی کیسے پیش ہوا، اس کا تھوڑا سا پری کانٹیکس ہم دیکھتے ہیں۔ جو صلح حدیبیہ تھی، جو معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں اور قریش کے درمیان کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی اور کوئی ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا، تو یہ بیسیکلی 2 قبیلے تھے جن کے درمیان ایک لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کی صورت میں وہ جو معاہدہ تھا وہ رد ہو گیا، اور جو صلح تھی وہ ٹوٹ گئی، اور نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کا لشکر لے کر اس موقعہ کو پاتے ہوئے مکہ پر چڑھائی کر دی، اور جس کے چلتے پھر نبی کریم علیہ السلام نے آرمی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور قریش کے جو سردار تھے ابو سفیان،
انہوں نے اپنے دوسرے حلیف قبیلوں سے آرمی طلب کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو جس کے چلتے جو قریش تھے ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور اسی طرح بغیر لڑے مسلمان جو تھے انہوں نے مکہ کو فتح کیا، کیونکہ اتنی بڑی آرمی نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور اس ٹائم جو مسلمان تھے وہ اپنی بھرپور طاقت میں تھے اور مکہ کے لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو بغیر لڑے ہی انہوں نے ہینڈ اوور کر دیے، اور جو مکہ تھا وہ نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں کے حوالے کر دیا، جس کے چلتے پھر جو قریش کے لیڈر تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسلمان ہوئے اس موقع پر، اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر اپنی جو رحمت تھی، جن کے ٹائٹل سے وہ مشہور ہیں رحمت للعالمین کے، اس کا بھی مظاہرہ کیا، اور جتنے قیدی تھے، جتنے جو بندی بنائے گئے جو قریش کے لوگ تھے، ان کو نبی کریم علیہ السلام نے آزاد کر دیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، جس کے چلتے پھر اس طرح سے مسلمان جو تھے وہ اب پورے عرب میں جو حجاز تھے، مکہ اور مدینہ اور ارد گرد کے جو جتنے بھی علاقے تھے، ان پر اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔